أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب ربنا اے ہمارے پروردگار لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی وہب لنا اور عطا فرما ہمیں من لدن کا اپنی ہی جناب سے رحمتن رحمتیں انکا بے شک تو ہی انت الوہاب تو ہی عطا کرنے والا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار انکا بے شک تو جامع الناس اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو لیوم اس دن کے لیے لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا نہیں کام آئیں گے عنہم ان کے اموالہم مال ان کے ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں من اللہ اللہ کے عذاب سے بچانے میں شیئن ذرا بھی کچھ بھی وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں وہ لوگ ہم وہی وقود ایندھن ہیں النار آگ کا کدأب آل فرعون جیسا کہ معاملہ جیسا کہ حال ہے آل فرعون کا جیسا حال ہوا آل فرعون کا داب کا معنی عادت داب کا معنی معاملہ داب کا معنی حال ویسا ہی حال ہے ان کا جیسے آل فرعون کا والذین من قبلہم اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے کذبوا بآیاتنا جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو فاخذہم اللہ پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ دعا ہے
ان لوگوں کی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ والراسخون فی العلم ہے، علم میں رسوخ ہے، پختگی، وہ یہ کہتے ہیں، انہی کی یہ دعا ہے، یقولون آمنا بھی، انہی کا قول ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، ساری کی ساری آیتیں وہ متشابہ ہو، محکم ہو، وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، ہماری فہم کا قصور ہے، ساری کی ساری ہمارے رب کی طرف سے برحق اور سچی ہیں، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں جو رسوخ فی العلم ہیں، جو پختگی ہے جن کی علم میں، ان کی صفات بیان کی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان کے پاس ایسا علم ہے جو رسوخ فی العلم، کہ جو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاتا ہے اور اس کے احکامات کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کی شریعت کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور انہیں توفیق ملتی ہے اس پہ عمل کرنے کی۔ یہ ہیں الراسخون فی العلم۔ ان کی دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ رسوخ جو ہے نا، یہ ایسا علم ہے کہ جو انسان علم حاصل کر کے اس میں آگے بڑھتا ہے اور تحقیق کرتا ہے اور اسے معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ان آیات کا یا ان نشانیوں کا ظاہری علم بھی عطا کرتا ہے اور باطنی بھی۔ کچھ ایسے باتیں ہیں جو ان میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو رسوخ فی العلم ہیں، جن کو ان کی وہاں تک بھی رسائی ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کا قدم پختہ ہوتا ہے علم میں، وہ شریعت کو صحیح طور پر سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الراسخون فی العلم کی جو تعریف کی، ان میں ایمان ہے۔ ہاں جی، جیسا کہ فرمایا یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ ان کی لازمی صفت ہے، ایمان، ایمان ان کے اندر ہوتا ہے، ایمان کے بغیر رسوخ فی العلم نہیں ہے۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عفو، معافیاں، درگزر، اور ہر وقت اللہ سے ان کا تعلق رہتا ہے دعا کے ساتھ، اور وہ عافیت مانگتے رہتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ اپنے علم کے غرور میں آگے ٹیڑھے پن کا شکار ہو گئے، دل ان کے ٹیڑھے ہو گئے تکبر کی وجہ سے، اور راہ راست سے منحرف ہو گئے۔ اللہ ان میں نہ کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اور ہدایت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے، اور اللہ کی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ بعد اذ ہدیتنا، اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہی ہر خیر کا منبع ہے، اور اللہ کے اسم الوہاب کے ساتھ، اس وسیلے کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں، الوہاب، انک انت الوہاب، یعنی تیرے سوا اور کوئی عطا کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، آخرت پر ایمان یہ ہے جو انسان کو ہر قسم کے شبہ سے اور ہر قسم کے انحراف سے محفوظ رکھتا ہے، کہ اللہ پر ایمان، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ثابت قدمی عطا کرتی ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یہ اللہ پر یقین کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خلاف ورزی کرنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ کہ کسی نے وعدہ کیا، بعد میں زندہ ہی نہ رہا، مر گیا، لیکن اللہ تو حی قیوم ہے،
وہ تو ہمیشہ زندہ ہے جی۔ سبحان اللہ، زندگی میں کئی بار ایسے ہوتا ہے، ایک میرا مریض ہی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، بیمار تھا، تو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا، جوتوں کا کاروبار کرتا تھا، میں آپ ماپ لیا، میں جناب آپ کے لیے بہترین جوتا بنواؤں گا، لیکن وہ ذرا فوت ہو گیا، اور اس کے حالات ایسے ہی تھے، میں نے ان کے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ دن اس کے تھوڑے ہیں۔ خیر، ایک تو یہ کہ انسان وعدہ نہ پورا کر سکا، کہ زندگی نے وفا نہیں کی، فوت ہو گیا، تو اللہ تو حی قیوم ہے۔ دوسرا وعدہ خلافی کا یہ ہوتا ہے کہ بھول جائے، جس نے وعدہ کیا تھا وہ بھول ہی گیا کہ میں نے کوئی وعدہ بھی کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں بولتا، سبحانہ و تعالیٰ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس لیے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تیسرا سبب وعدہ خلافی کا کیا ہوتا ہے کہ بندے نے وعدہ تو کر لیا ہے لیکن وہ پورا نہیں کر سکتا، اس کے پاس وہ وعدہ پورا کرنے کے وسائل نہیں رہے ہیں جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک کل شیء ہے، ہر چیز کا، تو اس لیے اللہ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں، وہ عزیز حکیم، وہ مالک کل شیء ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب کافروں کے ساتھ وعدہ ہے، اس کا آگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، وعدہ ہے، یہ بھی وعید بھی وعدہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کافر عاجز نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی فوجیں لیں اور اللہ عذاب دینا چاہے اور وہ آگے کھڑے ہو جائیں گے، تو کون ہوتا ہے میں عذاب دینے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیز ہے، اس لیے آگے کافروں کا ذکر آ گیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، لن تغنی عنہم اموالہم، کافروں کے بارے میں خبر دی، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی عذاب دے گا، اور ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گی۔ شیئن آیا، ذرا بھی نکرہ ہے، کچھ بھی نہیں فائدہ دیں گی، لن تغنی عنہم، ان کے کچھ فائدہ نہیں آئے گی، اموال ان کے مال چاہے جتنے مرضی ہو، دنیا بھر کے مال ان کے پاس ہو، ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ولا اولادہم، اولاد میں لڑکیاں لڑکے دونوں شامل ہوتے ہیں، اولاد میں نہ کوئی بچی کام آئے گی، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بیٹی نہ کوئی بیٹا، اولاد میں پھر وہ سارے، ایک تو جو اس کی یعنی اس کے اپنے بیٹے ہیں، پھر اولاد میں وہ ساری نسل ہے، اس کے پوتے پڑ پوتے، کوئی کام نہیں آئے۔ من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے بچانے میں، من اللہ یعنی اللہ کی پکڑ سے، اللہ سے یعنی اللہ کی پکڑ سے، شیئن کچھ بھی، وَأُولَئِكَ، اور یہی ہیں وہ لوگ، ہم وہی تاکید کے ساتھ دوبارہ وہم آیا ہے، وقود ایندھن، النار آگ کا، ایک تو جہنمی آگ کا ایندھن ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ ایک تو لوگ بھی ایندھن ہیں، وقود وہ خود بھی ایندھن ہیں، خود جل بھی ہوں گے، اوروں کو جلا بھی رہے ہوں گے، خود بھی جل رہے ہیں اور اوروں کو جلا بھی رہے ہیں، یہ ہے وقود۔ وقود ایندھن ہے، اور واو کی اگر اوپر اگر پیش آ جائے وقود، تو وہ جلنے کا عمل ہے، خود بھی جل رہے ہیں اور اوروں کو جلا بھی رہے ہیں، خود بھی ایندھن ہے، جل رہے ہیں اور جلا بھی رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی جلا رہے ہیں، پتھر بھی ایندھن ہیں، وہ بھی جل رہے ہیں اور جہنمیوں کو جلا بھی رہے ہیں، تو یہ لوگ خود ایندھن ہیں آگ کا۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ عادت، داب کا معنی عادت بھی ہوتی ہے، جاہلیت میں وہ کہتے تھے ہذا وہذا تعبنا یودا دمن ویراق دم، جاہلیت کا شعر، وہ کہتے تھے یہ تو ہماری عادت ہے، کبھی ہم خون بہاتے ہیں، خون بہانا
قتل کرنا یہ ہماری عادت ہے. داب کا معنی عادت، کدابی کاف تشبیہ کے لیے ہے. داب کا معنی عادت، داب کا معنی معاملات، داب کا معنی حال. کدابی آل فرعون، آل فرعون کے معاملات کی طرح. ایک تو یہ معنی ہو گیا. آل فرعون کی حالات کی طرح، جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا اسی طرح ان کافروں کے ساتھ ہوگا. آل فرعون، آل فرعون کا کیا معنی ہے؟ آل فرعون کا معنی وہ لوگ جو فرعون کے مطیع و فرما بردار تھے، اس کی اتباع کرنے والے. آل کا معنی اتباع کرنے والا. آل کی جو لفظ ہے نا عربی میں، علماء نے اس کے 3 رائے ہیں علماء کی. ایک تو آل جو پہلا معنی ہے وہ یہ کہ اتباع، جو بھی اتباع کرنے والا ہے وہ آل ہے. جیسے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا اور آپ کی اتباع کرنے والا آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے. اور دوسرا معنی آل کا وہ ہے قبیلہ، خاندان. آل بیت، آل آل محمد اگر ہم مراد لیں تو وہ قبیلہ ہے جو بنو ہاشم کا ہے. بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، اور پھر اس میں عبد المطلب اور ان کی اولاد اور ان کی آگے اولاد، وہ آل محمد ہے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ آل میں جو ہیں وہ بیویاں جو ہیں وہ آل ہیں، اہل کو آل کہا جاتا ہے. تو یہ تینوں رائے موجود ہیں. تو آل فرعون کا یہاں معنی اتباع ہے، کیونکہ آل فرعون جو ہے اس کے اگر رشتہ دار مراد لیے جائیں تو رشتہ دار میں تو مومن بھی تھا، وہ جو جس کا سورہ مومن میں پورا ذکر آیا ہے، تو وہ تو اس کا حال تو کافروں والا نہیں ہے. تو اس یہاں مراد جو ہے، اس لیے آل فرعون سے یہاں مراد اس کے اتباع کرنے والے ہیں. کداب آل فرعون کہ ان کے حال کی طرح جو فرعون کی اتباع کرنے والوں کا حال ہوا، اور ان کو صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے کافر ہوئے ان کا بھی وہی حال ہے. کداب آل فرعون کہ جیسے فرعون کو اس کی اولاد، اس کا مال کام نہیں آیا نا، ہاں جی، اسی طرح لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کافروں کے نہ مال، نہ ان کی بادشاہتیں، نہ ان کی فوجیں، نہ ان کی اتباع، نہ ان کے مرید، کوئی کام نہیں آئیں گے. کداب آل فرعون، یہ معنی ہے یہاں پہ. اب فرعون کے پاس کتنا مال دولت تھا، اس کے کام آیا. والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے کتنی کافر امتیں ہوئیں جن کے مال، جن کی طاقتیں اور قوتیں ان کے کچھ کام نہیں آئی. یہی حال کافروں کا ہوتا ہے. کذبوا بآیاتنا، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فأخذہم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. فأخذہم اللہ بذنوبہم، بی جو حرف جر ہے یہ سببیہ ہے، اس لیے اس کا معنی ہم نے کیا ان کے گناہوں کے سبب. بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں علم میں رسوخ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.